چاہتی ہے، محبت ایثار چاہتی ہے، محبت جانثاری چاہتی ہے، محبت اطاعت چاہتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، ہزاروں کروڑوں لوگوں کے امام شافعی فرماتے ہیں، ان کے اشعار ہیں، تاصل الہ و تظہر حبہ ھذا محال وفی القیاس بدیع. امام شافعی فرماتے ہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اطاعت کے بغیر محبت ناقص ہے، بلکہ وہ محبت ہے ہی نہیں. آپ کسی کی بات نہیں مانتے، باپ نے کہا بیٹا جاؤ آج مکئی کی کھیت میں پانی دے دو، آپ نے نافرمانی کی، میں نہیں جاؤں گا، میرا کام ہے، میرے ساتھی گھومنے جائیں گے، پکنک میں جائیں گے، میں ان کے ساتھ پکنک میں جاؤں گا. آپ نے باپ کی بات نہیں مانی. رات کو جب آئے پکنک سے، آپ اپنے باپ سے اب زبان سے کہہ رہے ہیں، باتوں سے کہہ رہے ہیں، ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں میرے دل میں آپ کے لیے بہت محبت ہے، مجھے بتائیں یہ کوئی محبت ہے؟ کیوں یہ محبت آپ نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے یہ کون سی محبت ہے؟ صبح میں نے تمہیں ایک بات کہی، ایک حکم دیا، تم نے میری بات نہیں مانی. جب میری بات نہیں مانی تو یہ محبت کیسی ہے؟ یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، یہ محبت نہیں ہے. پتا کیا چلا؟ جب اطاعت نہیں تو محبت ناقص ہے، جب محبت ہوتی ہے کسی سے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں، تاصل الہ و تظہر حبہ. اے انسان تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، ایک طرف خدا کی نافرمانی، دوسری طرف خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. ھذا محال، ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا کی نافرمانی بھی کرے اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرے. کیا تو محبت ہو سکتی ہے یا نافرمانی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتانا یہ ہے، رسول کی اطاعت کے بغیر ان کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، رسول کے نقش قدم پر چلے بغیر ان کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. محبت وہی سچی ہے کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ ہو، ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ میں رسول کا دامن ہو، ان کے فرامین ہو. جب اطاعت کامل ہوگی تو آپ کی محبت بھی کامل ہوگی. ہمارا حال کیا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، لیکن جب بات آتی ہے دین کی، جب بات آتی ہے دینی مدارس کی، جب بات آتی ہے دین کے لیے کچھ کرنے کی، تو سارے حلوہ خور مجنوں غائب ہو جاتے ہیں. یہ نہیں چلنے والا دوستو. محبت ہے تو محبت کی دلیل پیش کریں، محبت ہے تو محبت کے لیے قربانی چاہیے، ایثار چاہیے. آخری چند بات، ٹائم ہو چکا کافی، بس آخری چند باتیں. ہم جو جلسے میں آئے ہیں یہ فیضان مخدوم اشرف کانفرنس ہے، جو ادارہ اشرفیہ مدینۃ العلوم مہوا کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے. آپ ذرا ہم سب خوش نصیب ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں، قسم خدا کی ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے پیر کے تحت چلنے والے، اپنی پیر کی سرپرستی میں چلنے والے جلسے کے، پیر کے سرپرستی میں چلنے والے مدرسے کے جلسے میں حاضر ہے. اور ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہم سب کو ہمارے پیر کا فیض مل رہا ہے. لیکن میں آخر میں ایک بات کہوں گا، آج ہم نے پیر سے فیض لینے کا طریقہ محدود کر لیا ہے کہ پیر کی بارگاہ میں جائیں گے جبھی ہم کو فیض ملے گا، ہم شیخ الاسلام کی بارگاہ میں جائیں گے جبھی فیض ملے گا، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے جبھی ہم کو برکت ملے گی. نہیں دوستو بزرگوں، ہم طریقہ بتاتے ہیں. آپ کو احمد آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رہیں گے مہوا میں، رہیں گے دھولا بھیٹا میں، رہیں گے لال پوکھر میں، رہیں گے کولا بھیٹا میں، قسم خدا کی رہیں گے بنگال میں. یہی سے آپ کو فیضان مخدوم بھی ملے گا اور رئیس المحققین حضور مدنیہ کا بھی فیض ملے گا. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ذرا توجہ دیں. اس سے پہلے میں بھی آپ نے شاعروں کے کہنے پر بہت ہاتھ اٹھا لیا. اب میں ایک بار میں آپ سے ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں. آپ کو ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگوں کو حضور شیخ الاسلام سے محبت ہے. اٹھائیں ہاتھ بھائی، اٹھائیں. اب آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیں. اب میں بتاتا ہوں
ہم سب کو دعویٰ ہے ہمیں شیخ الاسلام سے محبت ہے. اب ہم ان سے محبت کریں تو کیسے کریں, دلیل پیش کریں تو کیسے کریں کہ اے شیخ الاسلام ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں محبت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کے قدم کو چومیں, محبت یہی نہیں ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں. ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں, یہ ان کا ادارہ ہے. آج دیکھیں 50 سالہ ادارہ ہے, تقریباً 50 سالہ ہم نے اس ادارے کا کیا حال کر رکھا ہے, ہم نے کیا حل کر رکھا ہے. کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا, کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے اپنے پیر کے ادارے کو, جو پیر نے اتنی وسیع و عریض زمین حاصل کر کے مہیا کر کے تمہیں دیا تھا, تم نے اس زمین کا کیا کیا؟ 50 سال میں یہ ادارہ کہاں جانا چاہیے تھا؟ بہت اعلیٰ. آج اگر ترقی ہوتی تو صرف مدرسہ نہیں, یہ ادارہ یونیورسٹی بننا چاہیے, لیکن نہیں بنا. لیکن دوستو بزرگوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ حضور شیخ الاسلام سے محبت کریں, لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی بارگاہ میں حاضری ہی دیں, ان کو نذرانہ ہی پیش کریں, بلکہ ہم طریقہ بتاتے ہیں. یہ طریقہ بتاتے ہیں, آپ کو شیخ الاسلام سے محبت ہے تو محبت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے, محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. آپ کو شیخ الاسلام سے محبت ہے, شیخ الاسلام کو اپنے ادارے سے محبت ہے, تو اس ادارے سے محبت کرنا شیخ الاسلام سے محبت کرنا ہے. اس ادارے کو دیکھنا شیخ الاسلام کو دیکھنا ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ تو جا نہیں سکتے ہیں, ہر بار آپ حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکتے, لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. اے شیخ الاسلام, ہم آپ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے روزانہ حاضر نہیں ہو سکتے تھے, لیکن ہم نے آپ کے ادارے کو, آپ نے جو علم کا ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا, ہم نے اس کے لیے محنت کی, چندہ کیا, عمارت تعمیر کی. شیخ الاسلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں, حضور ہم نے آپ کے ادارے کے لیے محنتیں کی ہیں, مشقتیں کی ہیں, آپ اس محنتوں کو, ان مشقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. قسم خدا کی آپ کو دور, آپ کو اس سے زیادہ فیض ملنے والا ہے جب شیخ الاسلام دیکھیں گے کہ واقعی میں نے جو چھوٹا سا ادارہ بنایا تھا اس کو میرے مریدوں نے سجایا ہے, سوارا ہے, بہت اعلیٰ پیمانے پر, بہت اونچے مقام پر پہنچایا ہے. قسم خدا کی پھر آپ کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑے گا, بلکہ بے ساختہ حضور شیخ الاسلام کی دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے. آج ہم پیروں سے کہتے ہیں حضور دعا کر دیں, حضور میرے لیے دعا کر دیں, میرے لیے دعا کر دیں. قسم خدا کی کام ایسا کیجئے کہ آپ کو کہنا نہ پڑے دعا کرے, بلکہ ایسا کام کیجئے پیر خود آپ کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آئے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ادارے کو سنوارنا ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے لیے مشقت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے پیر کا ادارہ ہے, یہ ہمارے پیر کا ادارہ ہے. درود پاک دیجیے. تعلیمی حالت کیا ہے؟ کل بھی میں نے عرض کی تھی, آج گوال پوکھر کا ایک آدمی اپنے بچے کو ناظرہ پڑھانے کے لیے, حفظ پڑھانے کے لیے, قرأت پڑھانے کے لیے, اعدادیہ پڑھانے کے لیے مہاراشٹر, گجرات, کرناٹکا, یو پی وغیرہ بھیجتا ہے. بتائیں یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے. اور وہ لوگ کہتے بھی ہیں کیا تمہارے یہاں اتنا بھی چھوٹا مدرسہ نہیں ہے جس میں کوئی بچہ صحیح سے ناظرہ پڑھ سکے؟ تو یہ پہنچایا کس نے؟ یہ ہم لوگوں نے کیا ہے. یہ حالت یہ ہماری کوتاہی ہے, یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے جلسہ تو 10 لاکھ کا کیا, خرچہ تو 15 لاکھ کا کیا, ہم نے سب کچھ کیا, جلسہ دھوم دھام سے کیا, سب کچھ کیا, لیکن پیر کے ادارے کی طرف توجہ نہیں کی. آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں اور صرف قرآن و حدیث ہی نہ پڑھائیں, بلکہ ان اداروں کو ایسا مضبوط کریں, ایسا بنائیں کہ یہاں سے حافظ بھی نکلے, قاری بھی نکلے, مفتی بھی نکلے, اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی اتنا دیں, دنیا کی تعلیم بھی اتنی پڑھائیں کہ یہاں سے مفتی بھی نکلے, ساتھ ساتھ انجینئر بھی نکلے, ڈاکٹر بھی نکلے, پروفیسر بھی نکلے, تاکہ ایک ہاتھ میں قرآن رہے, دوسرے ہاتھ میں سائنس رہے, تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور دنیا کی آنکھوں سے
आंखें मिलाकर हम बात कर सकते हैं। आज ये जरूरी है। आज देखें हमारे यहाँ तालीमी हालत क्या है। बहुत अफसोस होता है हमारे यहाँ, मुझे कहने में कोई डर नहीं, 75 अगर ना भी कहूं तो 60% गांव में अजान सही नहीं होती। मुझे कोई डर नहीं, 60% गांव में अजान सही नहीं होती। वो 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का बूढ़ा अजान देता है, न तलफ़ुज़ सही है, न क़िरात सही है, न शीन की तमीज है, न सीन की तमीज है, किसी की भी तमीज नहीं। अब बताएं अगर वो बूढ़ा 10 साल से 20 साल से अजान दे रहा है तो उस गांव का क्या हाल होगा। वहां अजान हो रही है, कोई अकबर कहता है, कोई अकबर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, इस तरह से अजान नहीं होती है। और अक्सर यूं तो नमाज है ही नहीं, नमाजी है ही नहीं, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 5, किसी में 2, किसी में इमाम के अलावा सिर्फ एक। उनमें भी अक्सरों का हाल ये है, न वाजिबात का ख्याल है, न फराइज का ख्याल है, किसी का ख्याल नहीं। तो हमारे ऊपर तबाही बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी। हमारे गांव में एक हाफिज शमशाद साहब क़िबला है, वो बड़े बड़े लोगों को, 60-70 साल के लोगों को बैठा के, आज जब उम्र 60 साल हुई, 70 साल हुई, 80 साल हुई, तब जाके इन्ना आतना सिखाना पड़ता है। वो भी 10 दिन में सीख नहीं पाता, लेकिन फिर भी कोई अफसोस नहीं है। जबकि उस बूढ़े को तो अफसोस होना चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि मैं 60 साल की उम्र में इन्ना कुरान की सबसे छोटी सूरत नहीं पढ़ पाता हूँ। वो शर्म आनी चाहिए और वही उसी मजलिस में उसे ये तहज्जा करना चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन कसम खुदा की मैं तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाऊंगा कि वो किसी से नहीं बल्कि वो दूसरे को सिखाएगा। लेकिन आज हमारी हालत क्या है खुद नहीं जानते, बच्चों को भी हम सिखाना नहीं चाहते। हर कौम चाहती है हमारा बच्चा तरक्की करे, हमारा बच्चा, कोई भी कौम, हर कौम के लोगों को देखें, अगर वो टोटो चलाता है तो सोचता है मैं तो टोटो चलाता हूं लेकिन मेरा बेटा टोटो नहीं चलाएगा। रिक्शा चलाता है तो वो कहता है मैं खुद रिक्शा चलाऊंगा, मैं अपने बेटे को रिक्शा चलाने नहीं दूंगा। अगर कोई खेती करता है वो कहता है मैं तो खुद खेती करता हूं, अपने बेटे को मेहनत और मशक्कत नहीं करने दूंगा। लेकिन हमारी हालत ये है कि बाप टोटो चलाता है तो वो कहता है मेरा बेटा भी टोटो चलाएगा, रिक्शा चलाता है तो सोचता है मेरा बेटा भी रिक्शा चलाएगा। इस सोच के साथ कभी भी आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आपको सोच बनानी होगी कि अगर मैं टोटो चलाता हूं, या अल्लाह मैं मेहनत करूंगा, मशक्कत करूंगा, मैं खुद तो टोटो चलाता हूं, लेकिन कसम खुदा की मैं अपने बेटे को टोटो चलाने की नौबत आने नहीं दूंगा, बल्कि उसे इमाम बनाऊंगा, उसे कौम का इमाम बनाऊंगा, रहनुमा बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा, मुहद्दिस बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। मैं तो एक कागज पढ़ाने के लिए दूसरे का मोहताज हूं, लेकिन मेरा बेटे को ऐसा बनाऊंगा कि दूसरे लोग उसके मोहताज होंगे। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आखिर में फिर आज दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अंदर बहुत सारी कमी है। मोहब्बत का दावा है, दलील नहीं है। हम दावा तो करते हैं, हमारे पास दावा ही दावा है। ऐसा दावा, खोखला दावा, खोखले नारे, खोखली मजलिसें, इससे कुछ होने वाली नहीं है। आप जिंदा कौम बने, अपने आप में बेदारी लाएं, तब्दीली लाएं, इसी से पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा।